ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس بالکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ونزل فی الیہود. شاعر کہتے ہیں یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی. کس کے؟ جیسے کعب بن اشرف یہودی، کعب بن اشرف یہودی. ان الذین یکتمون، بے شک وہ جو، یکتمون شاعر کہتے ہیں الناس مفعول محذوف ہے، بے شک وہ جو لوگوں سے چھپاتے ہیں، جو لوگوں سے، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، وہ کیا؟ من البینات والہدی جو ہم نے روشن دلائل اور ہدایت اتاری، وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں. کآیت الرجم ونعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو واضح دلائل ہیں، نشانیاں اور ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے آیت رجم ہے، رجم کی آیت یہودی چھپاتے، ونعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار آتا ہے یہودی حضور کی نعت چھپاتے. تو حضور سے تو تقریب یہودیوں کو تھی اور حضور کی شانوں کو یہودی چھپاتے تھے. تم کلمہ پڑھ کے حضور کی شانوں سے پریشان ہوتے ہو، پھر دیکھو تمہارا تعلق ان کے ساتھ ہے. حضور کی شانیں چھپانا یہودیوں کا کام تھا. تو آیت رجم و نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے؟ لوگوں سے چھپاتے. من بعد ما بیناہ للناس فی کتاب، کب؟ اس کے بعد جب کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس کتاب میں واضح کر دیا، اسے لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا. کتاب سے مراد التورات، یعنی الف لام عہد کا خارجی کا ہے، اور عہد خارجی کا ہے کہ تورات میں اولئک یلعنہم اللہ، اور یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ لعنت فرماتا ہے، اللہ ان پہ یبعدہم من رحمتہ، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. اپنی یہ اللہ کی لعنت کہ اپنی رحمت سے، اور ان پہ پھٹکار پڑتی ہے ان پہ. ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں. کیا مراد لعنت کرنے والوں سے؟ کہ الملائکۃ والمؤمنون، الملائکۃ یعنی ملائکہ اور مومن، یہ بھی الف لام عہد خارجی ہو گیا، خاص ہو گیا، ملائکہ اور مومن ان پہ. یا پھر شاعر کہتے ہیں کل شیء بدعاء علیہم باللعنہ، ہر شے ان پر لعنت کی دعا کرتی، ہر شے یہ ہے، ہر شے ان پر لعنت کے ساتھ دعا کرتی ہیں. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، یعنی راجعوا عن ذالک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس سے رجوع کر لیا، واصلحوا اور اصلاح کر لی، کس کی؟ اعمالہم، اپنے عمل کو درست کر لیا، اپنے عمل کو، ویبینوا اور ما کتموہ جو انہوں نے چھپایا اس کو واضح کر دیا، جو انہوں نے یعنی آیت رجم، نعت مصطفیٰ وغیرہ جو چھپایا اس کو واضح کر دیا. فاولئک، یہی لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور توبہ قبول کرتا ہوں، یعنی اقبل توبتہم، میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں اور توبہ قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم، اور بے شک میں بہت توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم بالمؤمنین، مومنین پر رحم فرمانے والا ہوں، مومنین پر. اب دیکھو یہاں الناس پہ حاشیہ نمبر 14 ہے، وہ کیا ہے؟ الناس قدر المفسر، مفسر نے اس جگہ الناس کو مقدر مانا، الناس کو، تو انہوں نے مقدر مان کر اس طرف اشارہ کیا ہے کہ انہ مفعول یکتمون، یہ یکتمون کا مفعول ثانی ہے. یکتمون کا وہ جو چھپاتے ہیں، ناس لوگوں سے کیا؟ جو اتارا. تو ما انزلنا دوسرا مفعول ہے، ما انزلنا یہ دوسرا. معنی یہ ہوا کہ یکتمون الحق علی الناس، وہ حق کو لوگوں پر چھپاتے ہیں، وہ حق کو لوگوں پر چھپاتے ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ باطل کو ظاہر کرتے ہیں. کس کو؟ اس کو ظاہر کرتے ہیں، یظہرون الباطل، باطل کو ظاہر کرتے ہیں. ویخفون الحق من نعت محمد وغیرہ، اور حق کو چھپاتے ہیں، حق کو یعنی وہ حق کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں اور باطل کو ظاہر کرتے ہیں. یہ معنی ہے کہ وہ لوگوں سے حق کو چھپاتے ہیں. آیت حاشیہ نمبر 15 دیکھیے کہ آیت الرجم، شاعر نے کہا آیت الرجم، رجم کی آیت، و نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ کر دیا اس طرف کہ مراد بالقتم سے اس جگہ ازالت ما انزل اللہ، ازالت ما انزل اللہ، اور ووضع غیرہ فی موضعہ فإنہم محو آیت الرجم ونعتہ
صلی اللہ علیہ وسلم وَقَتَمُوا مَكَانَ ذَلِكَ مَا يُخَالِفُهُ. کہتے ہیں کہ شارح نے اشارہ کیا اس طرف کہ مراد قتم سے اس جگہ اس مقام پہ قتم سے مراد یہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کو زائل کرنا ہے، اس کو ہٹانا ہے اور اس کے علاوہ کو اس کی جگہ میں رکھنا ہے، اس کے غیر کو اس کی جگہ، یعنی جو اللہ نے اتارا اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ کچھ اور رکھ دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ظلم. یہاں ایک قتم کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ چھپانا ہوتا ہے، بس کیا کرنا؟ ہٹانا نہیں، چھپانا. مثلا آپ نے کسی چیز کو چھپا دیا لیکن وہ چیز اپنی جگہ پہ ہے. ایک یہ ہے کہ اس جگہ اس کو اس کی جگہ سے ہٹا کے کسی اور کی جگہ رکھ دینا، کسی اور کو. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں شاعر نے کہا یہ مراد ہے کہ جو اللہ نے اتارا اس کو ہٹانا اور اس کی جگہ اور کو رکھ دینا، اس کی جگہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے کیا مٹایا؟ انہوں نے آیت رجم کو مٹا دیا کہ جو یہ کرتا ہے شادی شدہ اور آیت رجم میں، اور جو یہ زنا کرتے ہیں تو پھر انہیں سنسار کیا جائے گا. تو اس آیت کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مٹا دیا اور اس کی جگہ وہ لکھا جو اس کے مخالف تھا، جو اس کے. یہ ظلم ہے اس کا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب دوسرا، اور معلوم ہوتا ہے کہ قتم اور کتمان جو ہے یہ شے کے ظاہر کرنے کو چھوڑنا ہوتا ہے. جو شے کا اظہار ہے نا اس کو ترک کر دینا ہے، یعنی شے کو ظاہر نہیں کرنا. جبکہ قتم سے یہ جانا جاتا ہے کہ شے کو ظاہر نہیں کرنا، شے کو چھپا کے رکھنا ہے جان بوجھ کر، حاجت کے ہونے کے باوجود، حاجت کے یعنی اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس کو واضح کرو، پھر بھی اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ چھپانا ہوتا ہے. یہ قتم ہے. یہ کیا ہے؟ ایک قتم یہ ہے کہ اس کو اسی جگہ سے ہٹا کر غیر کو اوپر رکھ دینا، اور یہ قتم ہے کہ شے کو ظاہر نہیں کرنا، اس کی ضرورت بھی ہے کہ اب ظاہر کرو. اب علم کی ضرورت ہے، لوگوں کو قیدہ بتانے کی ضرورت ہے، اب ظاہر ہی نہیں کرتے، جہاں ضرورت ہے وہاں چھپا کے رکھ لیتے ہیں. تو یہ بھی قتم ہے. یہ بھی کیا ہے؟ تو معلوم جانا جاتا ہے کہ قتم شے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے جان بوجھ کر، قصدن، اس وقت جب اس کی حاجت ہوتی ہے اور دائی جو ہے اس کے اظہار کی طرف متحقق ہو چکا ہے، یعنی اس کے ظاہر کرنے کی طرف دائی بھی ہے، وہ دائی بھی ہے، سبب بھی ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے، اس کو ظاہر کیا جائے. کیوں؟ جب وہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ کتمان میں شمار بھی نہیں ہوگا. کتمان میں یعنی جب ضرورت ہوگی اس کو ظاہر کرنے کی تو پھر تو وہ ظاہر نہ کرے، اور جب دائی بھی اس کے ظاہر کرنے کی طرف متحقق اور واقع ہو چکا ہو کہ سبب بھی ہے کہ آپ اس کو ظاہر کرو، تو نہ ظاہر کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قاتم، چھپانے والا. اور اگر ایسی صورت نہ ہو ضرورت بھی نہ ہو تو اب وہ ظاہر نہ کرے تو اسے قاتم نہیں کہتے، اسے چھپانے والا نہیں کہتے. سمجھ آ گئی اس کی؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ حالی چھپانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. کس کے؟ حالی چھپانا، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ ضرورت بھی ہے نہ ازالہ ہے، اور کبھی ازالہ کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ اور ایک شے کو دوسری شے کو اس کی جگہ کے رکھنے میں ہوتا ہے، دوسری شے کی جگہ رکھنے میں ہوتا ہے. تو وہ ہے جس کو انہوں نے کیا تھا. انہوں نے یعنی آیت رجم کو مٹا دیا تھا، نعت مصطفیٰ کو مٹا دیا تھا، صرف چھپایا ہی نہیں، مٹایا، اور مٹا کر اسی کا دوسرا رکھا، تو اسے بھی کتمان کہتے ہیں، اسے بھی قتم کہتے ہیں، جیسا کہ اس کی طرف شارح نے اشارہ کر دیا ہے. وَهَذِهِ الْآيَةُ، یہ آیت اس بات پہ دلالت کرتی ہے، حاضر آیت تدل علی ان من امکنہ بیان اصول الدین بالدلائل العقلیہ لمن کان محتاجا الیہا ثم ترکہا ثم یا قتم شیء من احکام شرعی والحاجت الیہ لاحقہ ھذا الوعید. کہتے ہیں یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اس شخص کے لیے جسے دلائل عقلیہ جسے دلائل عقلیہ کے ساتھ دین کے اصول کے بیان کی ضرورت ہو، دین کے کہ اسے عقلی دلائل دے کر دین کے اصول بیان کیے جائیں. تو جس شخص کو اس چیز کی ضرورت ہو تو جو اس کے بیان کرنے پر قادر ہو
جو اسے قادر ہو کہ بیان کر کے اس شخص کو اس کی حاجت ہے تو اسے اصول دین جو ہے نا سمجھائے، اصول سمجھائے، تو پھر بھی وہ نہ سمجھائے، پھر بھی تو یہ بھی اس وعید میں شامل وعید اس کو لائق ہوگی کہ یہ بھی چھپانے والا ہے۔ یہ بھی کیا ہے کہ اللہ نے اسے قدرت دی ہے، یہ دلائل کو، دلائل عقلیہ کے ساتھ اصول دین کو واضح کر سکتا ہے، اور اب آپ کو ضرورت ہے کہ دلائل کے ذریعے دین کے اصول کو میں واضح کروں، اور میں واضح نہیں کرتا تو پھر میں بھی قاتم ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ وعید مجھ کو بھی شامل ہو جائے گی، سمجھ آ گئی اس کی۔ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا پھر احکام شرع میں سے کوئی شے کو چھپا لے، احکام جس کی آپ کو مجھے حاجت ہے، ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے جانتا ہے تو پھر اسے چھپا لیتا ہے، نہیں بتاتا، نہیں، تو کہتے ہیں یہ وعید اسے کی لاحق ہوگی، یہ وعید سوائے استثناء متصل ہے۔ اس نے فائدہ دیا کہ لعنت جو ہے یہ معلق ہے، لعنت لٹکا دی جائے گی اس وقت تک جب وہ توبہ کر لے، پھر لعنتی نہیں ہوگا، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ لعنتی ہوگا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔